یہ سوال ہر انسان، عاقل انسان اور ہر مسلمان، ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ ہماری اس پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کچھ بے وقوف تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اس دنیا میں آئے کھانے پینے کے لیے اور شادی کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر مر گئے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اس دنیا میں آنے کا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اے انسان یہ سوچو کہ یہ ساری کی ساری دنیا اور یہ آسمان اور یہ جو کچھ اس میں ہے یہ میں نے بیکار نہیں بنایا، بلکہ میں نے اس کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور وہ خاص مقصد وہ کیا ہے؟ اس آیت پاک میں اللہ جل شانہ نے اسی کا ذکر فرمایا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آسمان و زمین اور یہ جو کچھ اس میں ہے یہ میں نے بیکار نہیں بنایا۔ اور ویسے بھی کوئی بھی عاقل آدمی اور کوئی بھی سمجھدار آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان ہمارے سامنے صبح سے لے کر شام تک لگا رہے اور زمین کھودتا رہے یا کوئی اور کام کرتا رہے اور شام کو ہم اس سے پوچھیں کہ تیرے اس کام کرنے کا مقصد کیا ہے، تو کس مقصد کے لیے یہ کام کر رہا ہے، وہ کہے کہ میرا تو کوئی مقصد نہیں، میں یہ بیکار کام کرتا رہا، ہم سب اس کو بے وقوف اور احمق اور نہ جانے کیا کیا کہیں گے۔ تو یہی بات اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں نے یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہزارہا لاکھوں چیزیں پیدا کی، کروڑوں چیزیں پیدا کی ہیں، کیا میں نے بیکار بنائی ہوں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ نے یہ سارا کچھ بنایا ایک خاص مقصد کے لیے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا ذکر فرمایا۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہاں زمین پر انسانوں کو بسانا تھا، اور انسانوں کو بسانے کے لیے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، اور یہ ہم سب کے لیے، پھر ہماری سب کی ضروریات کے لیے یہ لاکھوں کروڑوں چیزیں پیدا فرما دی۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ البتہ بعض چیزوں کا فائدہ براہ راست ہمیں پہنچتا ہے اور بعض چیزوں کا فائدہ بالواسطہ پہنچتا ہے، لیکن کسی نہ کسی واسطے سے، کسی نہ کسی انداز سے ہر چیز کا انسان کو فائدہ ہے۔ دنیا میں کوئی شے بھی اللہ نے بیکار نہیں بنائی، بلکہ یہ سب کی سب انسان کے لیے بنائی ہے۔ ہمارے والد مکرم حضرت مولانا محمد منظور الحق صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم کبیر والا کے محتمم تھے۔ ملتان میں ایک بڑے حکیم گزرے ہیں، حکیم حنیف اللہ صاحب، ان کے گہرے دوست تھے۔ ایک دفعہ وہاں سے تشریف لائے تو گھر میں حیرانی کے ساتھ بتانے لگے کہ حکیم صاحب نے سانپ پال رکھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سانپ کیوں پالے ہوئے ہیں؟ تو حکیم صاحب نے بتایا کہ مولوی صاحب یہ سانپ انہی سے ایسی دوائیں تیار ہوتی ہیں، اسی کے زہر سے ایسی دوائیں تیار ہوتی ہیں، ایسے خاص قسم کی دوائیں بنتی ہیں کہ جو کسی اور شے سے نہیں بن سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ ان سانپوں کا بھی انسان کو فائدہ ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ سارا کچھ انسان کے لیے بنایا، لیکن انسان کو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یعنی پانی تو انسان کے لیے پیدا فرمایا، لیکن انسان پانی کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اگر مر جائے تو پانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر پانی نہ ہو تو انسان مر جائے۔ اگر ہوا ختم ہو جائے تو انسان مر جائے گا، لیکن اگر انسان مر جائے تو ہوا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
سورج بے نور ہو جائے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہوگا، اور اگر انسان مر جائے اور روز مرتے ہیں سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معلوم ہوا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں، انسان اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ انسان کی پیدائش کا پھر مقصد کیا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا کہ اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، یہ ساری زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں لاکھوں کروڑوں چیزیں پیدا کی ہیں میں نے، وہ سب تیرے لیے ہیں، اور تو کس لیے ہے؟ تو میرے لیے ہے۔ یہ سارا کچھ تیرے لیے، اور یہ ساری نعمتیں میں نے تیرے لیے پیدا کر دی، لیکن یہ اے انسان، تو نے میری عبادت کرنی ہے، تو نے مجھے راضی کرنا ہے، اور تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اللہ کو راضی کرے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے خطبات حکیم الاسلام میں ایک واقعہ، ایک مثال ارشاد فرمائی ہے اسی کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کروڑ پتی، ارب پتی مالدار انسان ہے، وہ ایک شاندار محل تیار کرتا ہے، اور اس محل کے اندر دنیا کی تمام ضروریات کو مہیا کر دیتا ہے، اور پھر ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے، اور پھر وہ محل اس لڑکی کے نام کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ سارا کا سارا محل تیرے لیے، اس کی تمام نعمتوں کو تو استعمال کر سکتی ہے، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں تیرے لیے، تیرے اخراجات میرے ذمہ، لیکن تو کس لیے ہے؟ تو اس لیے ہے کہ تاکہ تو میری خدمت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنے خاوند کو راضی کرے۔ اب اگر یہ بیوی ایسے مہربان خاوند کی اطاعت نہ کرے، ایسے انعامات اور ایسا شاندار محل دینے والے اپنے خاوند کی اطاعت نہ کرے، تو یہ بیوی بڑی ہی ظالم ہے، اور یہ بیوی بڑی ہی نافرمان شمار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ سورج چاند ستارے اور یہ درخت اور چرند پرند، یہ حیوانات، یہ جانور، اور یہ ایک بہت بڑا شاندار محل جس میں ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی ہیں، وہ سب انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے پیدا فرمائے، اور ہمیں کہا کہ تم یہاں رہو، یہاں کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں سے بہراور ہو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو۔ لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ سب نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور یہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی پیدائش کے مقصد سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر لحظہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے مقصد کو پورا کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔